إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية، ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق، حبيبك وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وإمام المتقين، عليه آلاف التحية والثناء وأفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصبة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد و آل محمد. شب جمعہ سے متصل بھی ہیں، مولا کائنات کا دن بھی ہے، چہروں پہ مسکراہٹ رہنی چاہیے. اور ایک حدیث ہے شب جمعہ کے لیے کہ اللہ نے شب جمعہ کو باقی راتوں پر ویسی فضیلت عطا کی ہے جیسے علی ابن ابی طالب کو باقی انسانوں پر فضیلت عطا کی ہے. تو شب جمعہ منسوب ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو ایک توسل ہو جائے مولا کے نام کا، پھر اس کے بعد جتنا بساط میں ہے اتنا جشن پڑھتے ہیں. آپ سب اپنی اپنی حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے ساتھ پڑھیے گا، بڑے خلوص دل کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام حیدر کرار بر یا وجیہان ماشاء اشفع لنا اور مل کے یا وجیہان اشفع. ایک آخری بار ظہور امام کے لیے یا وجیہان اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک ایک قدم اور آگے آ سکتے ہیں، بہت مومنین ہے ایک گنجائش ہے. غدیر کی طرح مجمع کندھے سے کندھا جوڑا ہوا ہو تو پھر مزہ آئے گا نا. اللہم علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی علی علی. یہ جشن کا ماحول ہوا نا تھوڑا سا. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء. مل کے یہاں سے وہاں تک پرزور حیدری صلوات بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی. تکمیل کعبہ کا جشن مبارک ہو. حمد ہے اس پروردگار کی جس نے مومن کے دل کو کعبہ بنا کر امیر المومنین کو اس میں رکھ دیا ہے. ہر مومن کا دل کعبہ ہے، اس لیے کہ کعبہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جس میں علی رہتا ہو. بھائی لا مکان نے صاحب بیت کو گھر کا قبضہ دے دیا. اور خدا کا شکر ہے، دیکھیں میں نے عرض کیا کہ آج تو جشن میں مسلسل چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، زبان پر علی علی ہونا چاہیے. اس کے بغیر تو جشن کا پھر وہ لطف نہیں ہے. جشن پڑھا تو نہیں جاتا، جشن منایا جاتا ہے. ہاں، اور بڑی شاداب اور بیدار سماعتیں میرے سامنے موجود ہیں اور بڑے روشن کھلے ہوئے چہرے موجود ہیں. آج وہ آ گیا ہے کہ اگر اس کا نور آدم کی صلب میں نہ ہوتا تو ملائکہ کو آدم کے سامنے نہ جھکایا جاتا. ہر منزل پر نعرہ حیدری ایک ایک کہتے جائیے گا تاکہ لطف بڑھتا جائے بات میں. آپ میں سے کو یہ عبادت کرتے جائیے گا آج کے دن. یو علی. یو علی. آج وہ آ گیا ہے کہ اگر ان کا نور نہ ہوتا صلب آدم میں تو آدم کے لیے ملائکہ کو نہ جھکایا جاتا. اور جسے شک ہے اس بات پر، میری دستبستہ گزارش ہے کہ وہ اسی وقت جشن سے اٹھے اور باہر تشریف لے جائیں. مجھے کوئی اعتراض نہیں. جنہیں یقین ہے اس بات پر، اور مجھے یقین ہے کہ پورے مجمع کو یقین ہے، اس لیے کہ کوئی نہیں اٹھا، پورے مجمع کو یقین ہے، وہ پورا مجمع میرے ساتھ چلے علی کے گنبد کے نیچے ذریعہ مطہر علی ابن ابی طالب کے سامنے. تو وہاں سے ایک شعر پڑھ دیتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جو میرا شعر نہیں ہے، جو کسی آج کے شخص کا شعر نہیں ہے، وہ علی کے گنبد پر لکھا ہوا ہے، علی کے ذریعہ مطہر کے اوپر لکھا ہوا ہے. لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قال قدما للملائکۃ اسجدوا وَلَوْلَاهُ مَا قُلْنَا وَلَا قَالَ قَائِلٌ لِمَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ. اچھا میں کوشش کروں گا کہ ترجمہ بھی ایسے کر لوں کہ جو اس کا عربی قافیہ ہے نا وہ بھی آپ کے سامنے محفوظ رہ کر ترجمہ پہنچ جائے. وہاں مولا علیہ السلام کے گنبد پر یہ شعر لکھا ہوا ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کے صلب میں نور علی ابن ابی طالب نہ ہوتا تو کبھی بھی ملائکہ کو نہ کہا جاتا اسجدو. کبھی بھی ملائکہ کو نہ کہا جاتا اسجدو. اور اگر علی نہ ہوتے تو اے مالک یوم الدین تجھے کوئی کہنے والا نہ ہوتا ایاک نعبد. لولا ہو، اگر علی نہ ہوتے. لولا کا ترجمہ تو معلوم ہے نا، بڑے بڑوں نے کہا لولا علیون، تو لولا کا ترجمہ تو معلوم ہے نا، لولا ہو کی ضمیر جاری علی ابن ابی طالب السلام کی طرف. اگر علی نہ ہوتے ما قلنا تو نہ ہم کہہ سکتے تھے ولا قال قائل، نہ کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا لے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین کو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا ایاک نعبد.
او ہو بھائی جشن تو پہلی منزل پر اپنی معراج پر ہے، اب میں کیا کروں آپ کی خدمت میں آگے. اچھا یہ وہ بات ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام کے گنبد پر بھی لکھی ہوئی ہے، اور ایران کے ایک جو سب سے بڑے شاعر گزرے ہیں تاریخ میں، مولوی انہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی 700 سال پہلے اس بات کو بیان کیا تھا کہ تصورت امکان جہان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، مسجود ملائک کے شد آدم سے علی شد، آدم تو یقی قبل و مقصود علی بود. دیکھو فارسی زبان ہے، فارسی سمجھنا مجھے اندازہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہوگا، لیکن عشق کی زبان تو سمجھ سکتے ہیں نا. چلیں گے میرے ساتھ تھوڑا سا آگے، ترجمہ میں تفصیل سے کروں گا تو پھر وہ لطف نہیں آئے گا، وہ عشق کی زبان سمجھتے رہنا ہے میرے ساتھ. کہ آدم تو یقی قبل و مقصود علی بود، استاد زیر ساز بے داؤد علی بود، ہم یوسف و ہم یونس و ہم ہود علی بود. خاتم کے در انگشت سلیمان نبی بود، خاتم کے در انگشت سلیمان نبی بود، آن نور خدائی کے در بود علی بود. اس خاتم میں جو نور تھا، نور خدائی تھا، وہ علی جن نبی طالب کا نور تھا. عیسیٰ بے وجود آمد، عیسیٰ بے وجود آمد و فی الحال سخن گفت. عیسیٰ نے فوراً پیدا ہوتے ہی کلام کیا تھا. عیسیٰ بے وجود آمد و فی الحال سخن گفت، عیسیٰ بے وجود آمد و فی الحال سخن گفت، آن نطق و فصاحت کے در بود علی بود. ایک منزل باقی ہے. عیسیٰ بے وجود آمد و فی الحال سخن گفت، آن نطق و فصاحت کے در بود علی بود، آن شاہ سرافراز اندر شب معراج. شب معراج کی اندر کی بات ہو رہی ہے. آن شاہ سرافراز اندر شب معراج، با احمد مختار یکی بود علی بود. یولی ہائے ہائے ہائے. یہ ہر جگہ علی کا جلوہ سمجھ میں آ رہا ہے. ارے میری اور آپ کی اوقات کے اور ہم کس قطار اور شمار میں ہیں. خدا کی قسم جو احادیث کی روایت اور اس سے مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی جنت بھی، کوئی نبی بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک یہ علی نہ کہتے. جب تک علی یہ 700 سال پہلے مولوی نے کہا. دیکھو علی کا معاملہ پتہ کیا ہے. اچھا آج میں ایک فارسی زبان کے موڈ میں ہوں تو تھوڑا سا یہ سنتے جاؤ. دیکھو مولا علیہ السلام کا معاملہ پتہ کیا ہے. علی پر یقین رکھتے ہو تو خاص نیت کے ساتھ سو جاؤ تو سو جانا بھی عبادت ہے. علی پر یقین رکھتے ہو تو خاص نیت کے ساتھ سو جاؤ تو سو جانا بھی عبادت ہے. علی پر یقین نہیں تو نماز بھی عذاب ہے. اچھا ایک شاعر ہیں محمد عبد الشمس نیشاپوری کاتبی، اور ان کی ایک کتاب ہے در خلوت علی. کیا نام ہے کتاب کا؟ علی کے ساتھ تنہائی میں. اس کتاب کی ذات چاہتا ہوں آپ سے، تو نام رکھا ہے انہوں نے در خلوت علی، علی کے ساتھ تنہائی میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اے دل سخن ز دست و دل بو تراب کن، اے دل بات کرو علی کے دل کی. علی کے ساتھ تنہائی میں اے دل سخن ز دست و دل بو تراب کن،
آباد ساز کعبے و خیبر خراب کن. اپنے دل کے اندر علی کا کعبہ آباد کر دو اور علی کے دشمنوں کا خیبر برباد کر دو. ہاں کہ آباد ساز کعبے و خیبر خراب کن. تسبیح خارجی، خارجی دشمن علی، تسبیح خارجی، تسبیح خارجی کہ نہ در ذکر ہے درست، تسبیح خارجی کہ نہ در ذکر ہے درست، در گردن سگان جہنم تناب کن. اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں. آئے ہائے ہائے، اس کا ترجمہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اے دل، اپنے دل میں علی کی مودت کا کعبہ آباد کر دے اور علی کے دشمن کا خیبر اکھاڑ کے پھینک دے اور برباد کر دے. اور جو خارجی کی تسبیح ہے نا، کہ جس میں علی نہیں ہے، وہ تسبیح نہیں ہے، اس کی رسی کو نکال کر جہنم کے کتوں کا پٹا باندھ کر کھینچ دے. یہ میں نہیں کہہ رہا، دیکھو اگر میری باتوں پر حیرت ہو رہی ہے نا تو ہر زبان کا ولی اللہ یہی کہہ کر گیا ہے. اور الحمدللہ سب کو سن کر خوشی ہو رہی ہے. جس کو سن کر خوشی ہو رہی ہے اللہ اس کی خوشی کو قبول فرمائے، اور جس کے دل میں تکلیف ہو رہی ہے اللہ اس کے مرض کو اور بڑھا دے. یہ بھی قرآن میں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. بھائی ان کے دلوں میں مرض ہے تو اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا ہے. دیکھو جب کینسر کا مرض ہو جاتا ہے نا تو وہ وائٹ بلڈ سیلز کو کھا لیتا ہے. جب بغض علی کا مرض ہو جائے تو وہ نمازوں کو کھا لیتا ہے. جی اس خط یو علی دیکھا جب کیفیت ہے اس وقت. اسی خاطر ہے ابھی میں نے جناب مولوی کا کلام آپ کو سنایا تو حضرت میر انیس رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ علی فخر بنی آدم، علی سردار انس و جاں، علی سرور، علی صفدر، علی شیر صف میدان، علی ہادی، علی ایمان، علی لطف و علی احسان. علی بیماری میں لکھا تھا یہ، علی حکمت، علی شافی، علی دارو، علی درما، علی جنت، علی نعمت، علی رحمت، علی غفران. مخمس لکھی تھی، میں چند مصرے پڑھوں گا، اس کے سارے نہیں پڑھ سکوں گا. پھر کہتے ہیں کہ علی واصل، علی واصل، علی فاصل، علی شامل، علی قابل. یاری مدحقیر سے سن لو، دعا دینا اس کے بعد انشاءاللہ. علی واصل، علی فاصل، علی شامل، علی قابل، علی فیض و علی جود و علی بذل و علی بازل. سمجھاتا ہوں ابھی. اچھا واصل کہتے ہیں جوڑنے والے کو، فاصل کہتے ہیں توڑنے والے کو. واصل بھی علی ہے، آپ کو خدا سے جوڑ دے علی واصل ہے. خدا کے دشمن کو جنت سے توڑ دے علی فاصل ہے. علی واصل، علی فاصل، علی شامل. کہاں کہاں علی شامل نہیں ہے، بتلانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. علی شامل، علی قابل. کسی نے نظام حیدرآباد دکن صاحب سے یہ پوچھا تھا، قابل یعنی جس میں قابلیت ہو، پوچھا تھا کہ حضور مکرم کے بعد اللہ نے نبوت کو جاری کیوں نہیں رکھا جبکہ علی جیسی ایک شخصیت موجود تھی کہ جو نبوت کے قابل تھی. تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہمیشہ عہدہ اس لیے نہیں ختم کیا جاتا کہ شخصیت کوئی قابل موجود ہے، قابل موجود نہ ہو، جبکہ یہاں قابل شخصیت موجود تھی. اس عہدے کی ضرورت ختم ہو چکی تھی، اس لیے کہ نبی کہتے ہیں اللہ کی جانب سے خبر پہنچانے والے کو، اور آسمانوں میں علی ولی اللہ کے بعد کوئی خبر بچی نہیں تھی پہنچانے کے لیے.
اللہ دیکھو مجھ سے 3 مرتبہ کہا جا چکا ہے قریب بلانے کے لیے، اب بعد میں بھی، لیکن اب جگہ نہیں بچی، اس لیے بس میں اب گفتگو متصل رکھوں گا، اب جو جہاں پر ہے انشاءاللہ وہ وہیں پر اس ذکر کو سن لے وہیں سے. تو علی واصل، علی فاصل، علی شامل، بولو علی قابل، علی فیض و علی جود و علی بذل و علی بازل. فیض اللہ کی جانب سے جو ہے، جود ہمارے لیے جو ہے، علی بذل و علی بازل. بازل کہتے ہیں سخاوت کرنے والے کو، اور عطا کرنے والے کو، اور بذل کہتے ہیں خود عطا کو. علی عطا کرنے والا بھی ہے، علی خود عطا بھی ہے. یہ معیار سمجھ میں آ رہا ہے ہمارے بزرگوں کا. اچھا اب اگلے مصرے پر اگر کسی کو لطف نہ آئے تو پھر تو میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا. ذرا سننا، علی واصل، علی فاصل، علی شامل، علی قابل، علی فیض و علی جود و علی بذل و علی بازل، علی نوح و علی کشتی، علی دریا، علی ساحل. نعرہ لگاتے جاؤ جلدی جلدی. علی نوح، علی کشتی، علی دریا، علی ساحل، علی افضل، مختصر کر رہا ہوں، علی افضل، علی مفضل، علی لطف، علی احسان، علی جنت، علی نعمت، علی رحمت، علی غفران. سننا اور میرے ساتھ چلنا، علی عیسیٰ، علی موسیٰ، علی خضر و علی یحییٰ. یہ میں علی کے دنیا میں آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں یہاں پر. اوہ جشن مولود کعبہ ہو رہا ہے نا، علی کی ذات زمین پر آئی، علی کا نور جو آسمانوں میں تھا نا، اس کی بات کر رہا ہوں یہاں. انیس کی زبانی، علی عیسیٰ، علی موسیٰ، علی خضر و علی یحییٰ، علی دانا، علی بینا، علی گوہر، علی دریا. اب رسول اللہ سے کیسے جوڑیں؟ کہتے ہیں علی یاسین، اے سید و سردار، علی طٰہٰ، اے طیب و طاہر. یقین جانو جب میں اس مصرے کو پڑھ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب یاسی شروع میں کہہ دیا اور طٰہٰ بھی کہہ دیا تو اب ختم کیسے ہوگا یہ مصرع؟ اب اس سے اوپر کیا کہیں؟ ہے میرے ساتھ؟ آپ چلیں گے میرے ساتھ؟ علی عیسیٰ، علی موسیٰ، علی خضر و علی یحییٰ، علی دانا، علی بینا، علی گوہر، علی دریا، علی یاسی، علی طٰہٰ، علی حرز و علی قرآن. مل کے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ پھر آخر میں لکھا، بہت کچھ میں نے چھوڑ دیا، آخر میں لکھا، میں نے کہا بیماری میں لکھا تھا انہوں نے، انیس ان چند بندوں کا صلہ ہے گلشن جنت. نہ گھبرا اس مرض سے. جو بھی یہاں پر کسی مریض کی شفا یابی کی نیت سے آ جائے، اس کی نیت سے پڑھ رہا ہوں، نہ گھبرا اس مرض سے، بعد ہے آزار کے راحت، نئی طاقت بھی دیں گے ان کو ہے ہر طرح کی قدرت. علی فرحت، علی نصرت، علی شوکت، علی حشمت، علی حکمت، علی صحت، علی دارو، علی درما. ختم ہو گئی بات بھائی یہاں پر. علی جنت، علی نعمت، علی رحمت، علی غفران. دیکھو جب سب کچھ علی کے در سے میں جملہ کہوں، بچہ جس کے گھر میں آتا ہے نا اس کے جیسا تھوڑا لگتا ہے.
تھوڑا تھوڑا تو لگتا ہے نا. دیکھو علی کی قدرت میں کیا نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی خدا نہیں ہے. کیا ہی باریک پل صراط ہے کہ جس پہ چلنا ہے، خدا کی قسم. یہاں پر لگتا ہے تھوڑا تھوڑا بچہ جس کے گھر میں بھی آ جائے اس کے جیسا لگتا ہے. لہٰذا علی سر اللہ بھی ہے، باب و حکمت اللہ بھی ہے، کلمت اللہ بھی ہے، حجت اللہ بھی ہے، عین اللہ بھی ہے، سر اللہ بھی ہے. ہاں، اور علی کا شیعہ رضی اللہ بھی ہے. کیا جو علی کا شیعہ ہے وہی رضی اللہ ہے؟ علی کا جو شیعہ ہے وہ رضی اللہ بھی ہے، علی کا محب رحمت اللہ بھی ہے، علی کا مبغض لعنت اللہ بھی ہے. اللہ کے گھر میں علی آیا ہے. اچھا سورہ قل هو اللہ احد تو یاد ہے نا؟ اب جنہیں ترجمہ یاد ہے، اب میں کیا پڑھوں پورا یہاں پر. سورہ اخلاص تو یاد ہے نا؟ تیری یکتائیوں کا نام احد، تیری یکتائیوں کا نام احد، بے نیازی کی حد نشان صمد، بے نیازی کی حد نشان صمد. اس کے گھر میں ولادت دل بند، اس کے گھر میں ولادت دل بند، وہر لم یلد ولم یولد. سادات کرام کا حکم آ گیا، آج تو آل اللہ کے بابا کی آمد ہے. جنہیں امام علی نقی علیہ السلام کی زیارت نہیں معلوم وہ مجھ سے بات نہ کرے. السلام علیکم یا آل اللہ. میں نے بیان کیا ہوا ہے کہ اضافہ تشریفیہ اس کی کیا وضاحتیں وہ اپنے مقام پر ہیں. تو آل اللہ کے جد کی آمد ہے نا آج. ہاں، تو سادات کرام کا حکم پورا کرنا تو ضروری ہے. جس کی یکتائیوں کا نام احد، بے نیازی کی حد نشان صمد، اس کے گھر میں ولادت دل بند. اس کے گھر میں ولادت دل بند، وہر لم یلد ولم یولد. دیکھو دیکھو بے قابو ہو رہے ہو نا. ایک سانس آتی ہے ایک سانس جاتی ہے، دم ہم دم علی علی. ہاں، بے قابو ہو رہے ہو نا. بے قابو ہونا بنتا بھی ہے، بے قابو ہونا بنتا بھی ہے. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، علامہ طالب جوہری صاحب مرحوم اللہ مقاموں سے استفادہ کیا ہوا. اور دیکھو لفظ کی ظاہری معنی پہ نہیں جانا، روح پہ جانا. بے قابو ہو رہے ہو نا، کہتے ہیں بے قابو ہونا بنتا بھی ہے، اس لیے کہ علی کی بات آ جائے تو اللہ رسول بے قابو ہو جاتے ہیں. مجھے نہیں معلوم جشن کس مقام پہ جانا ہے. میں نے کہا لفظ کے ظاہری ترجمے پہ نہیں جانا، روح پہ جانا. ابھی مثال دوں اس کی، وجد میں آنے کی مثال دوں. ایک اللہ نے اپنی بات کی کہ انما ولیکم اللہ،
نبی کی بات کی ورسولہ، علی کی بات آئی والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ مومن آپ لوگوں سے گزارش ہے ایک درود کا سہارا لیتے ہوئے بالکل پیچھے جگہ نہیں ہے، ایک دفعہ تھوڑا سا آپ کوشش کر کے ایک قدم آگے آ جائیں برائے خوشنودی مولا مشکل کشا بلند ترین صلوات، اللہم صلی، تھوڑا سا کوشش کر کے آگے آ جائیں۔ ایک ایک قدم بڑھیں آگے، ایک ایک قدم بڑھیں، ریکویسٹ کی گئی ہے تو ایک ایک قدم، کیونکہ باہر عزادار مومنین بہت سارے کھڑے ہوئے، جب تک آپ جازب بھائی اپنی عبادت پوری کیجئے۔ یا علی دیکھو کیا آپ کا نصیب ہے، جب قیامت کے دن یہ زمین علی کو خبریں دے گی نا کہ کیا ہوا تھا یہاں پر۔ ایک ایک لفظ آیت قرآنی سے ہے یہاں پر، ہاں سورہ جنہیں سورہ زلزال معلوم ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ جب زمین پر زلزلہ آئے گا، بڑا شدید زلزلہ، اور زمین اپنے خزانے اگلنا شروع کرے گی، اور ایک خاص انسان ہوگا کہے گا ما لها تجھے کیا ہو گیا ہے۔ دیکھو یہ ہم جیسا تو کوئی ہو نہیں سکتا کہ اتنے شدید زلزلے میں ہم چائے کی پیالی سمیٹ کر اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر زمین سے کہہ رہے ہوں کہ تجھے کیا ہو گیا ہے۔ یہ تو کوئی خاص ہے۔ وقال الانسان ما لها، تراب کو زلزلہ ہے تو ابو تراب کہہ رہا ہے۔ اچھا ہے، میں خالی خطیبانہ رنگ آمیزی میں نہیں کہہ رہا، اس انسان کے پیچھے حدیث موجود ہے، الانسان، یہاں الانسان سے مراد ہوا علی بن ابی طالب۔ اگر امام نے حدیث نہ کہی ہوتی تو میں یہ نہ کہتا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں دینا شروع کرے گی، زمین یہ بتلانا شروع کرے گی کہ یہاں کیا ہوا تھا۔ تو آپ لوگوں کے لیے خبر دی جائے گی نا حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام کو، کہ یہاں پر کچھ موالیان حیدر کرار جمع ہوئے تھے جو فرط محبت میں وجد میں علی 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 کہہ رہے تھے۔ یو علی۔ دیکھو ایک بہت بڑے عالم ہے شیخ محمد حسین جعفر کاشف الغطا، شیخ جعفر الغطا ایک ہمارے بڑے عالم گزرے، ان کے خاندان سے، مالک اشتر کی نسل سے۔ ہاں 1954 میں کرمان میں ان کی وفات ہوئی تھی، اور نجف میں تشییع جنازہ ہوئی، اور انہوں نے 80 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں اور رسالے لکھے ہیں۔ اس میں سے ایک کتاب کا نام ہے جنت الماوا۔ اس کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ فی ولادتہ رمز آخر لعلہ ادق و اعمق، علی کے کعبے میں آنے میں شاید ایک اور راز بھی ہے جو زیادہ گہرا اور دقیق ہے۔ ہاں سینکڑوں علوم کے ماہر ہیں، اور وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی ایک راز ہے کہ جو زیادہ گہرا اور زیادہ دقیق ہے، کہ ان حقیقت التوجہ الی الکعبۃ والتوجہ الی النور الذی المتولد فیہا۔ کہتے ہیں کہ کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا، یہ کعبے کی طرف توجہ تو ہے، لیکن اس نور کی طرف بھی توجہ ہے کہ جو کعبے میں آیا ہے۔ پھر خود کہتے ہیں، آگے خود کہتے ہیں، میں اتنے بڑے عالم کا حوالہ دے رہا ہوں، پھر خود کہتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ التَّوَجُّهَ مَقْصُورٌ عَلَى مَحْزِ تِلْكَ الْكَعْبَةِ اور تِلْكَ الْبِنَا، کہ اگر توجہ خالی دیواروں کی طرف ہو، فَهَذَا نَوْعٌ مِّن تَعَبُّدِ الْأَصْنَامِ، یہی تو بت پرستی کی ایک شکل ہوتی ہے، خالی دیوار کو نہیں دیکھنا۔ پھر آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو بدن ہے تراب سے، دیوار بھی ہے تراب سے، تو تراب متوجہ ہے تراب کی طرف،
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رخ تو وہیں کرنا ہے نا. تو تراب متوجہ ہے تراب کی طرف, اور جو اندر آیا ہے وہ نور ہے, اور نور مجرد ہے, اور آپ کی روح بھی مجرد ہے, ایبسٹریکٹ ریالٹی ہے. تو تراب کی توجہ ہے تراب کی طرف, اور روح کی توجہ ہے اس نور کی طرف کہ جیسے اللہ نے کعبے میں بھیجا ہے تاکہ نماز قبول ہو سکے. اگر دل میں وہ نہیں ہے, تمام ہو گئی بات. اچھا, ابھی تک وجد میں ہے یا وجد اتر گیا ہے؟ وہ ہے تھوڑا سا خمار میں ہے یا نہیں ہے؟ تو میں دو جملے اور کہہ دوں. بھائی علی کے عشق کا نشہ نہیں اترتا ہے, علی کے عشق کا نشہ نہیں اترتا ہے. کیوں؟ غریب لوگ ہیں, قرضہ نہیں اترتا. دو مصروں میں اور ساتھ چلو گے میرے. علی کے عشق کا نشہ نہیں اترتا ہے. امیر المومنین, ہاں, ان کی ولایت کا خمار کیسے اتر جائے گا؟ علی کے عشق کا نشہ نہیں اترتا ہے. کیوں؟ غریب لوگ ہیں, قرضہ نہیں اترتا ہے, اور فراز دار پہ میسم ہے اب تلک موجود. فراز دار پہ میسم ہے اب تلک موجود کہ جیسے گود سے بچہ نہیں اترتا ہے. کچھ منزلیں ہیں میرے ساتھ چلنا اسی وجد کے عالم میں, ابھی ہے کچھ سفر کرنا ہے. دیکھو علی تو وہ ہے کہ جس کا بظاہر عام نظر آنے والا کام بھی بڑا خاص ہے, اور جس کا خاص کام تو ہے ہی خاص الخاص ہے. بظاہر عام سا نظر آنے والا کام وہ بھی بڑا خاص ہے. میں زیارت کا ایک جملہ سنا مولا علی کی, بہار الانوار میں علامہ علی سے نے لکھا ہے, السلام علیک یا کاشف المحل و خاسف النعل. اے بڑی بڑی مشکلات کو حل کر دینے والے پر سلام, اور اے جوتوں کو ٹاکنے والے پر سلام. جوتوں کو ٹاکنے والے پر سلام. تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ اپنے جوتے وہ دیا کرتے تھے علی بن ابی طالب کو. علی رسول اللہ کے جوتے ٹاکا کرتے تھے, کوئی اور نہیں. دیکھو اللہ جانے کیا راز ہے, مجھے تو نہیں معلوم. ایک لطیف استخراج اس وقت دماغ میں آ رہا ہے تو پڑھ دیتا ہوں. دیکھو, نہ رسول اللہ کے پاس موچیوں کی کمی تھی, موچی کہتے ہیں کوبلر کو, بچے سمجھ جائیں. ہاں, نہ رسول اللہ کے پاس موچیوں کی کمی تھی, نہ رسول اللہ اپنا خرچہ بچانا چاہتے تھے, لیکن اپنی جوتی فقط دیتے تھے علی بن ابی طالب کو. پتہ نہیں کیا راز ہے اس میں, لیکن شاید وجہ یہ رہی ہو کہ جب تک اس جوتی پر ید اللہ ہاتھ نہیں لگے گا نا, یہ معراج میں عرش پہ نہیں جا سکے. سن لے جانا, ہاں, اس خاطر ہے کہ علی بن ابی طالب السلام کو سلام کیا گیا کہ بڑی بڑی مشکلات حل کرنے والے پر سلام, جوتیوں کو ٹاکنے والے پر سلام.
علی کا بظاہر عام نظر آنے والا کام بھی بڑا خاص ہے. اب میں کیا کروں, ابن احمد عطیہ نے فقط علی کے جوتیوں کے ٹاکنے پر 158 صفحے کی کتاب لکھی ہے. دیکھ کے پڑھ رہا ہوں بات. علی علیہ السلام خاصف النعل, کتاب کا نام ہی یہی ہے, علی جوتیوں کو ٹاکنے والا. دیکھ کے بات کرنے کا, 158 صفحوں کی کتاب لکھی ہے علی علیہ السلام کی جوتیوں کے ٹاکنے پر. کیا سمجھا ہے علی ابن ابی طالب کو؟ ہاں اچھا روایت سنا دیتا ہوں. رسول اللہ نے ایک مرتبہ مشرکین سے یہ کہا کہ دیکھو, اگر تم اپنے دین سے باز نہ آئے اور فساد فی الارض کو نہ چھوڑا تو اللہ تم پر اپنا قہر نازل کرے گا, اور ایک ایسے شخص کے ذریعے سے تم پر عذاب آ جائے گا کہ جس کے دل کو اللہ نے ایمان سے پر کر دیا. جیسے رسول اللہ نے, سن لینا, جیسے رسول اللہ نے یہ کہا نا, تو حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ حضور نے جواب نہیں دیا. اس کے بعد حضرت عمر کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ کہا, جواب نہیں دیا. ایک پوری جماعت کھڑی ہو گئی, کہا یا رسول اللہ بتلائیے تو صحیح وہ کون ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ ان پر عذاب نازل کرے گا؟ کہا وہی کہ جو میری جوتیوں کا ٹاکنے والا ہے. جوتیوں کا ٹاکنا سمجھ میں آ رہا ہے؟ علی کا کوئی عام کام بھی عام نہیں ہے, بڑا خاص ہے. اللہ اکبر. دیکھو, اور جو خاص کام ہے, علی نے بت توڑے, ابراہیم علیہ السلام نے بھی بت توڑے تھے, لیکن فرق یہ ہے کہ ابراہیم نے بت توڑے تو دوبارہ آ گئے واپس. ہاں, وہ جو بت توڑے وہ واپس آ گئے, اس لیے کہ ابراہیم نبی اللہ ہے, رسول اللہ ہے, لیکن ید اللہ تو نہیں ہے. میں نے تو کسی کتاب میں نہیں پڑھا ابراہیم علیہ السلام کو کوئی لقب ید اللہ ہو. ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے, واپس آ گئے, جب سے حیدر کرار نے توڑے ہیں. دیکھو اسی خاطر ہے, دیکھو فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالمین اور غاصبین کو نیست و نابود فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے. جملہ کہنے لگا ہوں, فلسطین فتح ہوا تھا کسی کے ہاتھوں, یہودی واپس آ گئے. خیبر فتح ہوا تھا علی کے ہاتھوں, اب نہیں آ سکتے. جھوم رہے ہو نا, جھوم رہے ہو. ہاں, سنت رسول ہے, علی کی محبت میں جھوم جانا سنت رسول ہے. رسول کہتے ہیں کہ میں معراج پہ پہنچا اور وہاں انبیاء و مرسلین کی امامت کروا رہا تھا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے میں نے مڑ کر دیکھا تو پہلی صف میں علی بن ابی طالب موجود تھے. فاحتضضت سروراً, علی کو دیکھ کے میں خوشی سے جھوم اٹھا. علی کو دیکھ کے میں خوشی سے جھوم اٹھا. تو علی کا کوئی کام بھی عام نہیں ہے, سارے کام خاص الخاص ہیں. پہنچ رہی ہے جی. اور اسی لیے ہے, دیکھو حضور مکرم نے جب فرمایا نا ذکر علی نبادہ, تو آپ اس کی گہرائی میں جائیں. ہزاروں مرتبہ کا سنا ہوا جملہ, لیکن اس کی گہرائی میں تو جاؤ. اس میں عصمت مطلقہ ہے, ایبسولوٹ انفیلیبلٹی. اس لیے کہ رسول اللہ نے متعین نہیں کیا کہ کس زندگی کے حصے کا ذکر کرو. یہ بات سمجھ میں آئی؟ دیکھو میں عام سطح پہ بات کروں, علی وہ واحد صحابی رسول اللہ کا جس کی زندگی کا کوئی حصہ ذکر کر دو کبھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی. دیکھو اب تاریخ تو میں نہیں دوہرا سکتا بار بار یہاں سے, اس لیے کہ علی کا سر کبھی بتوں کے آگے جھکا ہی نہیں تھا. علی نے کبھی اپنے گھر کی خاتون کے سامنے ہاتھ اٹھایا ہی نہیں تھا. آپ ہر صحابی کی زندگی کے کسی حصے کا ذکر کرنا شروع کریں, کوئی نہ کوئی حصہ ایسا ہے کہ نو یہ بھائی وہ بات بدل گیا, یہ نہ کرو. نہیں یہ کیوں کرتے ہو ذکر بھائی, یہ چھڑ. ہاں, آپ کے دل میں بغض صحابہ اس لحاظ سے ذکر کو چھیڑ کے بیٹھے ہوئے.
ارے ہمارے دل میں کیا بغض صحابہ ہوگا؟ اپنوں کی حرکتیں تو دیکھو پہلے. جو حرکتیں ہوں گی وہ ذکر ہوں گی. علی کی زندگی کا کوئی ایک حصہ ایسا دکھلا دو کہ جہاں ذکر کرنے پر کہنا پڑے نا یار یہ نہیں. اسی لیے ایسے اسی لیے ایک لقب ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا. کیا کہنا جب خطیب کے ساتھ مجمع اس طرح سے چل رہا ہو کہ دیکھو ہم تو علیہ السلام کہتے ہیں جن پر اللہ کا درود و سلام ہو, لیکن بہت سارے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن ساتھ میں کہتے ہیں علی کرم اللہ وجہہ. تو میں نے پوچھا کرم اللہ وجہہ اچھا لقب ہے یا برا لقب ہے؟ انہوں نے کہا کیسی بات کریں, اتنا اچھا لقب ہے تو پھر دوسروں کے ساتھ بھی لگا دو. ہمت کیجیے, جرات کیجیے, لگائیے دوسروں کے ساتھ. ہم نے تو کبھی نہیں سنا کسی کے ساتھ حضرت فلاں کرم اللہ وجہہ. بزرگ علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ اس لیے کہ یہ چہرہ کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا تھا. اس کا ترجمہ یہ کہ کرم اللہ وجہہ جس کے چہرے کو اللہ نے کرامت عطا کی ہے, عزت عطا کی ہے, اس لیے کہ یہ چہرہ کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکا تھا. دیکھو بچے وہی کرتے ہیں جو باپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں. بچے وہی کرتے ہیں جو باپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں. میں عام سطح پہ بات کر رہا ہوں. یہ مولا علیہ السلام کو آپ تو کن تو ولی وعدہ و بین المائبتی, ہاں, لیکن عام سطح پہ آ جائیے, بچہ وہی کرتا ہے جو باپ کو کرتا ہوا دیکھتا ہے. ایسے ہی ہے نا. تو اب ڈیسائیڈ یور سیلف, دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں. علی نے 1 سال میں بھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا, 2 سال کے تھے بتوں کو سجدہ نہیں کیا. یا تو علی کو امام مانو, یا علی کو امام مانو, یا ابو طالب کو مومن مانو. تو یہی بات ہے. اب ڈیسائیڈ یور سیلف. اس لیے کہ شاید علی کو امام ماننا پھر بھی مشکل ہو, ابو طالب کو مومن ماننا. اس لیے کہ جب علی کے باپ دادا پر بات ہوگی تو ہر ایک کے باپ دادا پر بات ہوگی. یہ تو مشکل ہے, ہاں ہے نا. تو جب حضور نے کہا نا ذکر علی نبادہ, تو یہاں عصمت مطلقہ ہے. کبھی سوچا آپ نے اس ایک فقرے میں کسی بھی زندگی کے لمحے کا ذکر کر دو, عبادت ہے. جشن مولود کعبہ پڑھو, عبادت ہے. علی کی والدہ کعبے کے اندر گئیں, ابن کانب کی روایت ہے, اور عباس ابن عبد المطلب یہ کہتے ہیں کہ ہم کعبے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ابو طالب کی زوجہ تشریف لائی ہیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ پروردگار تجھے اس بیت کا واسطہ, اس بیت کے معمار کا واسطہ, اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے. ابھی تو علی دنیا میں نہیں آئے, جو میرے شکم میں ہے میری مشکل کو آسان فرما دے. ہم نے دیکھا دیوار کعبہ شق ہوئی, علی کی والدہ اندر تشریف لے گئی, دیوار کعبہ پھر سے بند ہو گئی. علی کی ماں 3 دن تک کعبے میں مہمان رہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. سارا مکہ اٹھ کر آ گیا, انہوں نے کعبے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن قفل نہیں کھلے. سب آ گئے تو آگے, ابو طالب نہیں آئے. اس لیے کہ ابو طالب جانتے ہیں کہ یہ منصوبہ الہی ہے, یہ بائی چانس نہیں ہے, منصوبہ الہی ہے. مبغضوں نے لکھا کہ چونکہ علی کی والدہ کے یہاں ولادت ہونے والی تھی تو وہ اس خوف سے کعبے کے پاس آ گئیں. دیکھو خوف اس بی بی کو ہو کہ جس کے یہاں پہلی ولادت ہو رہی ہو. دیکھو علی سے پہلے تو طالب ہیں, پھر عقیل ہیں, پھر جعفر ہیں, پھر علی ہیں. علی سیکوینس میں بھی چوتھا ہے. تو مسئلہ تو اسے ہو کہ اس کا پہلی ولادت ہو رہی ہے, چوتھی ولادت ہے, بلکہ ام ہانی 5ویں ولادت ہے. پھر علی ابن ابی طالب اسلام سب سے چھوٹے ہیں, اور
انہوں نے جیسے ہی دعا مانگی دیوار کعبہ شق ہوئی, مولا علیہ السلام کی والدہ اندر تشریف لے کے دیوار کعبہ پھر سے بند ہو گئی, سارا مکہ آ گیا, ابو طالب علیہ السلام نہیں آئے. 3 دن بعد دوبارہ دیوار کعبہ کھلی, علی کی والدہ باہر تشریف لائیں. دیکھو باہر کی عزت ہوتی ہے اندر کی وجہ سے. دیکھو میں آپ سے کہوں کہ مجھے ایک گلاس پانی دیجیے گا اور آپ مجھے خالی گلاس دے دیں تو مجھے غصہ آ جائے گا. گلاس کی عزت ہے پانی کی وجہ سے. کعبے کی عزت کس وجہ سے ہے؟ علی علیہ السلام کی والدہ باہر تشریف لائیں, اور جیسے ہی وہ باہر تشریف لائیں تو رسول اللہ لینے کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے, آپ جانتے ہیں, اور حضور کی گود میں علی آئے اور علی نے قرآن پڑھنا شروع کیا. پتہ نہیں لوگوں نے کون کون سے پہلے مسلمان بنائے ہوئے ہیں بھائی. پہلا مسلمان یہ, مردوں میں یہ, ان میں یہ, ان میں وہ, ہاں اپنا نمبر فٹ کرنے کے لیے. ایک حدیث رسول ہے کہ جب کوئی بھی بشر مسلمان نہیں تھا نا, تب آسمانوں میں ملائکہ مجھ پر اور علی پر سلام بھیجا کرتے تھے. بھائی پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے, اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے. مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو, پہلا نہیں پہلے سے مسلمان. پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی ہے. بات تمام کر رہا ہوں میں, بات تمام ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جب وہ ابو طالب علیہ السلام لے جانے لگے اپنے گھر میں, تو روک دیا مکے والوں نے اور کہا کہ ہمارا دستور یہ ہے کہ پتھر پہ بچہ رکھا جاتا ہے اور اژدہا آتا ہے, اور آ کر اسے نقصان پہنچا دے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حلال زادہ نہیں ہے, اور اگر نقصان نہ پہنچائے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ حلال زادہ ہے. ابو طالب کو کیا خوف تھا, پتھر پہ ڈال دیا. اژدہا آیا, علی نے 2 دانتوں سے پکڑ کر چیر دیا. انہوں نے کہا ابو طالب تم نے تو ہمارے نسب کا معیار ہی ختم کروا دیا تمہارے بچے نے. قیامت تک ایک اور معیار قائم ہو رہا ہے, قیامت تک ایک اور معیار قائم ہو رہا ہے کہ اس بچے کی محبت جس کے دل میں ہے. جا کے سننا, بس میں ختم کر رہا ہوں. اس بچے کی محبت جس کے دل میں, میرے پاس وقت بالکل تمام ہو گیا ہے, اس بچے کی محبت جس کے دل میں, تو میں کہنے کیا لگا تھا, جو کچھ ذکر کرو علی کی زندگی کا عبادت ہے. علی کی والدہ باہر آئی, ذکر کرو عبادت ہے. اژدہے کو چیر دیا, ذکر کرو عبادت ہے. علی نے بچپن میں رسول کے دشمنوں کی ٹانگوں کی ہڈیاں توڑ دی, ذکر کرو عبادت ہے. علی شب ہجرت بسر رسالت پر محمد بن کر سو گئے, ذکر کرو عبادت ہے. رسول اللہ مدینہ میں داخل نہیں ہوئے جب تک کہ علی نہ آ جائیں, اور علی کے ساتھ داخل ہوئے, ذکر کرو عبادت ہے. ہائے 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 ہائے, ہے میرے ساتھ. ہاں علی نے بدر میں معاویہ کے 2 ناناؤں کو اور 1 ماموں کو مارا, جن تک یہ جملہ پہنچ گیا. دو ناناؤں کو اور 1 ماموں کو مارا, ذکر کرو عبادت ہے. ذکر علی نے عبادہ. احد میں اللہ نے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, ذکر کرو عبادت ہے. خندق میں عمرو ابن عبد ود, حضور نے کہا من لہذا القلب, آ گیا تھا حضور کو للکارنے کے لیے کہ محمد تمہارے صحابیوں میں کوئی ایسا نہیں جو میرے سامنے آ جائے. من لہذا القلب, حضور نے کہا کون ہے جو اس کتے کو خاموش کروائے؟ وہ کہ جس کے لیے انک لعلی خلق عظیم کی آیت نازل ہوئی ہے. انک لعلی خلق عظیم کی آیت نازل ہوئی ہے. یا رسول اللہ آپ کے ساتھ اتنے بڑے بڑے کام ہو گئے ہیں, ہاں آپ کو پتھر مارے گا آپ نے یہ نہیں کہا, آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گا آپ نے یہ نہیں کہا, ہاں آپ کے گلے میں پھندا تک باندھ دیا گیا آپ نے یہ نہیں کہا, اور اس نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں, اس نے تو خالی زبان سے آ کر کہا ہے, اور آپ نے کہا کہ کون ہے جو اس کتے کے لے جائے. دیکھو کتے کو تو پہچانتے ہو نا, کتے کو کون نہیں پہچانتا. ہاں کتے کو کون نہیں پہچانتا. یا رسول اللہ لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کام کر دیے, آپ نے انہیں کتا نہیں کہا,
اور یہ آیا ہے خالی زبان سے کہہ رہا ہے, آپ نے اسے کتا کہہ دیا. حضور نے سمجھانا چاہا ہے کہ دیکھو میں تمہیں بتلا رہا ہوں کہ جو معصوم کے دروازے پر کسی کو آ کے ڈرائے, میں بالکل اب سینہ ایسا ابل رہا ہے نا کہ کچھ ہے کہنے کے لیے, تو وصول کر لینا, اور اگر ایسے وصول کر لیا کہ جیسے جشن کا اختتام ہونا چاہیے تو بس میں وہی بات روکوں گا, وقت نہیں بچا میرے پاس. کہ تو جشن مولود کعبہ پڑھو عبادت ہے, علی کی والدہ بہر آئیں پڑھو عبادت ہے, علی نے رسول اللہ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دی پڑھو عبادت ہے, ہجرت کی شب رسول کے بستر پر سوئے پڑھو عبادت ہے, رسول اللہ کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئے پڑھو عبادت ہے, بدر پڑھو عبادت ہے, احد پڑھو عبادت ہے, خندق پڑھو عبادت ہے, خیبر کا در اکھاڑ دیا پڑھو عبادت ہے, فاطمہ کے ساتھ ازدواج ہوا پڑھو عبادت ہے, حسنین جیسے بیٹے عطا ہوئے پڑھو عبادت ہے, صلح حدیبیہ میں قلم علی کے ہاتھوں میں تھا پڑھو عبادت ہے, علی مباہلہ میں نفس رسول بن کر گئے پڑھو عبادت ہے, سورہ توبہ پہنچانے کے لیے بھیجا پڑھو عبادت ہے, غدیر میں علی نے سوالات کے مجمع میں علی کو مولا بنایا پڑھو عبادت ہے. ایسا لگتا ہے عبادت قبول کرنے والا بھی کوئی پکا علی والا ہے. جو کر سکتا تھا وہ کر دیا, جو آپ کہہ سکتے تھے وہ آپ نے کہہ دیا. راز دل تو بہت ہیں سینے میں, اور انشاءاللہ کبھی آپ کی خدمت میں ہوتے رہیں گے. یہاں سے وہاں تک ایک مل کے نجف رسا نعرہ ایسا لگاؤ, اور پھر ایک حیدر کی سطح ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے. دوسری مرتبہ بھی مل کے دیکھو مومن, ہر مومن بیٹھا ہوا ہے, مومن کا دل تو بڑا خوش ہو گیا نا. منافق کے لیے 2 مسئلے سن لو. جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا. منافق کی مجبوری یہ ہے کہ چہرے پہ ہنستا ہے, دل میں جلتا ہے. جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا. میں آگ لگاتا ہوں کسی اور پر آ کے.